الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی الحمدللہ ہم ابھی فرعون اور اس کے دور کے جو عذابات ہیں ان کے تعلق سے ہم ویسے سماعت کر رہے ہیں. یہ چیزیں سورہ انبیاء میں بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، سورہ انبیاء کا ترجمہ اگر ہم پڑھتے ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ایک انبیاء کرام کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے. یعنی پہلے جیسے کسی ایک نبی کا، پھر ایک نبی کا، تو شعیب علیہ السلام، پھر عاد کے ساتھ کیا سمود کے ساتھ کیا اس طریقے سے کئی مختلف انبیاء کرام کی امتوں کے ساتھ کیا کیا عذابات آئے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گنا کر ہم کو ڈرایا ہے اس چیز سے کہ ہم اس دنیا کے اندر چند دنوں کے لیے جو ہیں دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر اور دنیا کے لوگوں کا مزاج دیکھ کر، لوگوں کی روش، چلنے کا طریقہ اس دنیا میں دیکھ کر، چلنے کا مطلب جینے کا طریقہ دیکھ کر ہم بھی مغالطہ کھا جاتے ہیں، یعنی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی زندگی ہے، لیکن حقیقت یہ باوجود اس کے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام حق ہے، ہم مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو پیغام سرکار علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمارے پاس لائے وہ بالکل برحق ہے. اس کے باوجود بھی کون سی چیز ہوتی ہے جو ہمارے ذہن کو خراب کر دیتی ہے، اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی بات کر کے ہم اپنے ٹاپک پر آئیں گے. کون سی چیز ہوتی ہے آپ اپنے حساب سے بتائیں. دنیا کی محبت کیسے آتی ہے؟ اگر ہم اجتماعات میں بیٹھیں گے تو دنیا کی محبت آئے گی، یہاں دنیا کی محبت نکالی جاتی ہے. یہ وہ کارخانہ ہے جہاں سے لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالی جاتی ہے نا. پھر دنیا تو یہ بھی ہے، تو پھر دنیا کی محبت آتی کہاں سے؟ دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے. سب سے بڑا فتنہ دنیا کی محبت سب سے بڑا فتنہ ہے. لیکن دنیا کی محبت آتی کہاں سے؟ جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں اور گمراہوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے تم ان کا مذہب اپنانے لگو، ان کا مذہب تمہارے اندر آنے لگے. اسی طریقے سے دنیا داروں کے ساتھ میں رہنے سے دنیا آتی ہی. تو ہم صرف یہیں تک رہ گئے کہ بد مذہبوں کے ساتھ اور گمراہوں کے ساتھ مت بیٹھو. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دنیا دار کے پاس بیٹھنا بھی بیکار ہے، یعنی خراب ہے اور برا ہے اور زہر قاتل ہے، اور بے نمازی کے ساتھ بیٹھنا بھی زہر قاتل ہے، بددین لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی زہر قاتل ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہمارے لیے سب سے پہلے زیادہ ضروری ہے. تو ایک چیز پرہیز کس چیز سے کرنا ہے؟ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے پرہیز کرنا ہے. دور سے ہی سمجھ لو نا کہ جو چیز غلط ہے ہم کو اس کے ساتھ جانا نہیں. اب جیسے آپ اپنے علاقے کا جائزہ لیں، ہمارے یہاں پر جو اچھے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو یہاں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے، گھر سے اترنے نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ رہیں گے تو بگڑیں گے. پھر وہ گمراہی میں رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں بگڑتے ہیں کیونکہ ان کو برے بچوں کا ساتھ نہیں ملا. اور جو تھوڑا بہت اسکول میں تھوڑا بہت کچھ ان کے اوپر اثر ہوتا ہے تو اتنا اثر ہم گھر میں اپنے بچوں کے ذہن کو صاف کر کے کر سکتے ہیں، ہے نا. اگر ہم نے کیا تو نہیں کر پائے تو وہ بھی یعنی وہاں سے بھی خراب ہو جاتے ہیں بچے. تو ماحول سے انسان کا دل اور دماغ خراب ہوتا ہے. تو سب سے پہلے پرہیز کرنے کی چیز کیا ہے؟ برے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت. دور سے ہی سمجھ لو کہ یہ چیز بری ہے، ہم کو اس کے قریب نہیں جانا. ہوشیار نہیں بننا. جو لوگ زیادہ ہوشیار بنتے ہیں نا وہی لوگ جا کر ان چیزوں میں پھنستے ہیں، اور یہی ہوا ہے. ہم لوگ ہوشیار بنے کہ ارے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کیا ہوگا، بے نمازی کے ساتھ بیٹھے تو کیا ہوگا، میں تھوڑی بے نمازی بن جاؤں. شرابی کے ساتھ بیٹھوں گا تو کیا ہوگا، میں تھوڑی شرابی بن جاؤں. ارے میں تو صرف ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی میں تو اس لیے ان لوگ کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ ان لوگوں کو کچھ اپنی باتیں سکھاؤں. سکھاتے کچھ نہیں، اگر سکھاؤ گے تو بلا شبہ اچھی چیز.
کہ تم ان کے درمیان میں جاؤ گے نہیں تو ان کو اپنی بات سکھاؤ گے کیسے؟ لیکن تم وہاں جا کر کیا کرتے ہو ہمیں کیا پتا؟ وہاں جا کر تم دنیاوی بات کرتے ہو، گپ شپ کرتے ہو یا اللہ رسول کی بات کرتے ہو، ہمیں تو نہیں معلوم نا۔ تو یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلط فہمیوں کا شکار ہو کر ایسے لوگوں کے پاس ہوشیار بن کر جاتا ہے اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پرہیز کرنے کی چیز کیا ہے؟ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کرے، بے نمازی، دنیا دار، بد مذہب، گمراہ، بددین، سارے لوگوں سے دور رہو، رہیں گے نا انشاءاللہ۔ اور فاسق اور فاجر تو پھر بہت دور کی بات ہے، پہلے یہ دنیا داروں سے ہی دور رہو۔ دنیا دار کس کو کہتے پتہ ہے؟ 5 ٹائم کا نمازی، فرائض کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے والا لیکن دل میں دنیا کی محبت رکھنے والا، اس کو دنیا دار کہتے ہیں۔ یہ مت سوچنا کہ بے نمازی دنیا دار ہے۔ بے نمازی تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فتوے کے مد نظر اور امام شافعی کے بقول کافر ہو جاتا ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ تو کچھ اور ہی ہے نا۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو دنیا دار ہے۔ دنیا دار کون ہے؟ جو نمازی بھی ہو سکتا ہے، روزے دار بھی ہو سکتا ہے اور بظاہر فرائض ادا کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، سنتوں کا پابند بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں دنیا کی محبت ہو سکتی ہے۔ تو ایسے دنیا کی محبت رکھنے والوں سے بھی دور رہو۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اولیاء کرام کی کتابیں پڑھیں اور ان کی باتیں سنیں، ان کے واقعات سنیں نا، تو خود بخود ہمارا دل ان کی دوستی اختیار کرتا ہے، ان کا چلن، ان کی روش اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد ہر اس کے خلاف آنے والا شخص ہم کو خود بخود برا لگتا ہے۔ جب آپ کو اولیاء کرام اور ایسے اولیاء کرام جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، ان کا ترک دنیا والا واقعہ سن کے آپ پلے بڑھے مان لیجیے، تو اس کے بعد آپ کو جب کوئی دنیا کی محبت کی بات کرے گا تو وہ آدمی برا لگے گا۔ اتنے اچھے بن جاؤ، اتنے اچھے بن جاؤ، اتنے اچھے بن جاؤ کہ برائی جو ہے وہ تم کو بدبو مارنے لگے، برائی کے قریب آؤ تو تم کو بدبو لگے۔ آپ کو پتہ ہے ایک چیز یاد آئی، حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک قسم کی بدبو نکلتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اولیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ بدبو پہلے محسوس کی جاتی تھی، یہ بدبو وہ بدبو تھی کہ جو پہلے محسوس کی جاتی تھی، کیونکہ پہلے جھوٹے بہت کم تھے۔ جب کوئی جھوٹ بولتا تھا تو اس کی بدبو سے پتہ چل جاتا تھا یہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن اب اتنا جھوٹ ہو گیا ہے کہ اس کی بدبو ہمارے ہوا میں جو ہے اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اب اس کی بدبو ہم کو محسوس نہیں ہوتی، سمجھنا۔ جیسے کوئی انسان گٹر کے قریب رہتا ہے، دن رات اسی کی بدبو میں رہ رہا ہے تو اس کو پھر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن دوسری علاقے سے اگر کوئی وہاں پر آئے تو اس کو بدبو لگے ہوتا ہے نا۔ تو یہی معاملہ ہے کہ ہم برائیوں کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے۔ یہاں آ گئے، اتنا سمجھ گئے، اب ہم کو اپنے ٹاپک کی طرف آنا ہے۔ پھر کریں کیا؟ دنیا داروں کے ساتھ نہیں رہیں گے، بے نمازیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، بددینوں کے ساتھ، اور دنیا میں آج کی ٹائم میں تو ایسے ہی لوگوں سے بھرا ہوا ہے، تو ہم رہیں گے کس کے ساتھ؟ تو پھر اولیاء کرام نے وہ اعمال بتائے جو ہم کئی دنوں سے سن رہے ہیں۔ فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس بہت وقت بچتا ہے دنیا داروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ تو اولیاء کرام نے اتنے اعمال بتائے ہیں کہ جیسے ہم نے سنے کہ تمام پورے دن کے اندر کون کون سی نفل نماز ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پچھلے درس میں، کل کے درس میں کیا سنا؟ اتوار کے روز کے نوافل، پیر کے روز کے نوافل، آج انشاءاللہ منگل، بدھ اور جمعرات کے بھی نوافل سنیں، اور تھوڑا سا اور آگے لے جاؤں، یہ دن کے نوافل چل رہے ہیں، اس کے بعد پیر کی رات کے نوافل آنے والے ہیں، اتوار کی رات، پیر کی رات، منگل کی رات، بدھ کی رات، پھر یہ ساری راتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد میں جو مختلف مہینے آتے ہیں ان کی مختلف جو راتیں ہوتی ہیں وہ، پھر اس کے بعد میں عید کی نماز کے تعلق سے، عید کے نماز کے فضائل، آج تک آپ نے عید کی نماز پڑھی ہوگی، کئی مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن جیسا آپ احیاء العلوم سے عید کی نماز کا سنیں گے تو آپ انشاءاللہ عید کا انتظار کریں گے، کب عید آئے تو ان فضیلتوں کے ساتھ میں انشاءاللہ عید کی نماز پڑھوں، یعنی ابھی سے آپ کو شوق پیدا ہو جائے گا عید کا کہ کاش عید آ جائے۔ تراویح کی نماز ہم نے کئی مرتبہ پڑھی ہوگی اپنی زندگی میں، 10 12 15 یا 20 25 سال سے پڑھ رہے ہوں، لیکن جب تراویح کی نماز کے فضائل اور تراویح کی نماز کی احادیث اور تراویح کی نماز کے واقعات انشاءاللہ احیاء العلوم سے سنیں گے، اس کا بھی شوق پیدا ہوگا۔ کیا ایک چیز اور پتہ چلی؟ دنیا داروں سے دور ہونے کے بعد ہمارے پاس بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، لیکن یہ کرنا جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ پہلے علم حاصل کرنا،
ہے نا, وہی جو ہم نے آیت پڑھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, یعنی بے شک تم میں سے وہی لوگ زیادہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو علم والے. علم حاصل کریں گے تبھی تو خوف پیدا ہوگا. تو ہم جب علم ہی حاصل نہیں کریں گے تو شوق کیسے پیدا ہوگا عمل کرنے میں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سنتے ہیں. کل ہم نے سوموار کے دن کی فضیلت سنی تھی کہ اس کے سوموار کے دن ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا کیا فائدہ. آج منگل کے دن کا سنیں. ہاں ہو گیا تھا, پھر بھی اس کو دوہرا لیتے ہیں. حضرت یزید رکاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص منگل کے دن دوپہر کے بعد 10 رکعت پڑھے اس طرح سے, اور دوسری حدیث میں سورج کے بلند ہوتے وقت. اچھا ایک بات میں بتاؤں, تھوڑا سا صاف کر دوں, جو لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ پیر اتوار پیر منگل بدھ کی جو دن کی نمازیں ہیں نا, اس کا زیادہ تر مستحب وقت سورج کے بلند ہونے کے وقت, یعنی وہی چاشت کا وقت. یہ سب سے زیادہ اچھا وقت جو ہے, جو کسی خاص دن کا آپ جو نفل پڑھتے ہیں نا, تو اس کا وہ وقت جو ہے چاشت کا وقت ہے, سورج جب بلند ہو جائے تو اس کے بعد. تو کہتے ہیں جو شخص منگل کے دن دوپہر کے بعد 10 رکعت پڑھے, ایک حدیث میں ہے کہ سورج کے بلند ہوتے وقت پڑھے, تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک بار اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے, تو 70 دن تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا. اور اگر وہ 70 دن سے پہلے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا اعزاز حاصل ہوتا ہے, اور اس کے 70 سالوں کے گناہ بھی بخش دیے جاتے. تو کون نہیں پڑھے گا جس کو یہ فضیلت معلوم ہوگی. تو یہ تھا پیر منگل کے نوافل. بدھ کا دن حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. کچھ لوگ اگر ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ نفل کہاں سے لائے ہو, تو یہ سب صحابہ کرام سے روایت ہے اور تابعین نے ہم تک پہنچائی نہیں. یاد رکھنا. تو حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا, اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بدھ کے دن سورج کے بلند ہوتے وقت 12 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک بار, جبکہ سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھے, تو عرش کے پاس سے ایک منادی آواز دیتا ہے اے اللہ کے بندے. بہت ہی اچھی فضیلت ہے. اے اللہ کے بندے, از سر نو عمل کر, تیرے سابقہ سارے گناہ بخش دیے گئے. یعنی نئے طریقے سے اپنے نام اعمال شروع کر, پچھلا تیرا سارے جتنے بھی گناہ تھے اللہ تعالیٰ نے سب بخش دیے. اللہ تعالیٰ نے تجھ سے عذاب قبر اٹھا لیا, قبر کی تنگی کو بھی اٹھا لیا, اور اس کا اندھیرا بھی اٹھا لیا. نیز تجھ سے قیامت کے سختیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا, اور اس دن اس کے لیے ایک نبی کے عمل کے برابر عمل اوپر اٹھائے جائے. اس کے نام سے ایک نبی کے عمل کے برابر عمل اٹھائے جائے. کرنا کیا ہے, 12 رکعت کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ آیت الکرسی ایک بار, اس کے بعد میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ آپ کو پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے اگر 12 رکعت کوئی شخص پڑھتا ہے تو یہ کون سے دن پڑھنا ہے, بدھ کے دن. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اتنی ساری فضیلت عطا فرمائے, یعنی نئے طریقے سے اس کا نام اعمال اسٹارٹ ہوتا ہے, یعنی پچھلے سارے گناہ معاف. اب جمعرات کا دن حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعرات کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی 100 مرتبہ, دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 100 مرتبہ, پہلی میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی 100 مرتبہ, اور دوسرے میں آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 100 مرتبہ, یعنی دونوں میں 100 مرتبہ, لیکن 2 ہی رکعت پڑھنا ہے صرف. تو بارگاہ رسالت میں اس کو ہدیہ درود بھیجے اس کے بعد, تو اللہ تعالیٰ اسے رجب, شعبان اور رمضان کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. رجب, شعبان اور رمضان کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے.
اور اس کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرنے والے جیسا ثواب لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس قدر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں پوری دنیا میں اور انہوں نے اسی پر بھروسہ کیا، ان کی تعداد کے برابر نیکیاں اس کو ملیں۔ سبحان اللہ۔ اتوار کے روز میں اگر کوئی ایسے نماز پڑھتا ہے جو خاص طور سے تھی، تو اس کو جتنے بھی عیسائی مرد اور عورتیں ہیں ان کی تعداد کے برابر نیکیاں ملیں، لیکن اس کو تمام ایمان والوں کے برابر تعداد کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب جمعہ کے دن کی نفل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جمعہ کا دن مکمل طور پر نماز کے لیے، جمعہ کا دن مکمل طور پر نماز کے لیے، جمعہ کا دن فجر سے شروع ہوتا ہے اور مغرب میں ختم ہوتا ہے، یہ پورا دن جمعہ کا دن۔ اور آپ نے سننا بھی جمعہ کے فضائل میں کہ فجر کے بعد ہی سے جمعہ کے لیے نکل جائے، اور مسجد میں داخل ہونے کا ادب وغیرہ آپ نے سنا، پھر کب تک رہنا ہے، عصر اور مغرب تک کے آپ کو مسجد ہی میں رہنا ہے۔ تو یہ پورا اعتکاف صحابہ کرام تابعین سب کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں یہ کم ہوتے ہوتے آج کس کنڈیشن پہ آ گئے ہم نے دیکھا، کس کنڈیشن پہ آ گیا ہے ہم سمجھتے ہیں، ابھی اگر پوچھوں تو آپ یہی کہیں گے اس کنڈیشن پہ آ گیا ہے کہ جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر امام صاحب کھڑے ہوتے تو اس کے بعد کئی لوگ آتے، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جس کو آپ بھول گئے کہ جو آتے ہی نہیں ہے نا، یہ کنڈیشن آ گئی۔ اور پہلے کیا تھا، فجر کے بعد سے ہی لوگ جمعہ کی تیاری کے لیے پہنچ جاتے تھے، یعنی مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو فرماتے کہ جمعہ کا دن مکمل طور پر نماز کے لیے ہے، جب سورج کے ایک نیزہ یا اس سے زیادہ بلند ہونے کے وقت کوئی مومن اٹھ کر وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر چاشت کی 2 رکعتیں ایمان اور ثواب کی نیت سے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 نیکیاں لکھتا ہے اور 100 گناہ مٹاتا ہے۔ اور جو شخص 4 رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 400 درجات بلند کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور جو آدمی 8 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 800 درجات بلند کرتا ہے اور اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اور جو شخص 12 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2200 نیکیاں لکھتا ہے۔ اب یہ جو عدد ہے اس کی عجیب معاملہ ہے، عدد کا معاملہ ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ضرور ان اعداد میں بھی کچھ حکمت ہے۔ 2 رکعت کا صرف 2 ہی مل رہا ہے اور 4 رکعت میں 400 مل رہا ہے نا، اور 10 اور 12 رکعت کے ایک دم مختلف جو ہے ثواب۔ تو اس کی وجہ کیا ہے اللہ بہتر جانے۔ تو بغیر وجہ کے تو نہیں ہے، اتنی بات پکی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس اتنی خاص متعین جو تعداد ہے وہ پڑھنے سے کوئی خاص مقام حاصل ہوتا ہو جس کی وجہ سے یہ ملتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جب جنت میں جانے کے بعد ان اعمال کے جو اجر ہے اس کو جب ہم دیکھیں گے نا تو حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ ارے یہ اس کی اصلیت تھی، ہم نے تو سنا تھا اجتماع لیکن ہم نے کیا نہیں، افسوس ہے کہ کاش ہم کر لیتے، ہے نا۔ تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا مختلف قسم کی پراپرٹیز لوگوں کے پاس ہوں گی۔ کیا سنا تھا آپ نے؟ مشک کا شہر عطا کیا جائے، مشک کا شہر عطا کیا جائے گا۔ وہ ایک خاص نماز تھی، اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مشک کا شہر عطا فرمائے۔ کتنا پڑے گا جتنے پڑھے میں ہر لفظ پر جتنا زیادہ اس میں تلاوت کرے گا تو ہر لفظ کے بدلے 1 شہر مشک کا عطا کرے گا۔ تو اگر کسی نے سمجھ لو 1000 لفظ پڑھ لیے تو 1000 شہر مشک کے اللہ تعالیٰ، کتنی زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے، اور بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ چھوٹی سی جو ہے یہ ایسی دنیا ہے کہ جس کو حقیقت میں ہم کو گھاس بھی نہیں ڈالنا چاہیے، ہمارے الفاظوں میں ہم کو اس کی قدر بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کچھ ہے۔ اور واقعی حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا مکھی کے پر کی بھی اوقات نہیں رکھتی، لیکن ہم نے نہ جانے اس کو کیا کیا سمجھ کے رکھا، اسی وجہ سے ہم گمراہ۔ اگر ہم آخرت پر یقین واقعی ایسا رکھیں جیسا رکھنا چاہیے تو ہم یہ اعمال ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ یقین اگر ویسا کامل نہیں بھی ہوا نا تب بھی انشاءاللہ عمل کر کے گزرنا، جب ملے گا تو آپ کو خوشی ہوگی کہ ہاں اچھا ہوا میں نے کر لیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے 2200 نیکیاں لکھتا ہے جو 12 رکعت پڑھے، اور اس سے 2200 گناہ مٹا دیتا ہے۔ 2200 کا کیا مسئلہ ہے اللہ کو معلوم۔ اور اس کے لیے جنت میں 2200 درجات بھی بلند۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سے دن؟ جمعہ کے دن کی عبادت کا ثواب، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم سے ہو سکے
تو جمعہ کے دن فجر کے بعد سے ہی اگر ہم نماز تک اگر اعتکاف کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نمازیں اس کے اندر ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ حضرت نافع اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن جامع مسجد میں داخل ہو کر 4 رکعت جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھے، ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، اسے دکھایا جائے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دکھا دے۔ تو اگر ہم اتنا جلدی پہنچتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوئے اور 4 رکعت انشاءاللہ اگر پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کے بعد، تو انشاءاللہ یہ ثواب حاصل ہوگا۔ ہفتے کے دن کے نوافل، ہفتہ کس کو کہتے ہیں؟ 7 دن کو ہفتہ کہتے ہیں، نہیں سنیچر کو ہفتہ کہتے ہیں عربی میں، ایکچولی سنیچر کا دن ہے، اس کو ہفتے کا دن کہتے ہیں۔ ایک قوم تھی کہ جس کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا، داؤد علیہ السلام کی قوم کو ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا۔ دیکھو کتنے شرارتی ہوتے ہیں جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں نا، کتنے کمینے ہوتے ہیں اور کیسے رستہ نکالتے ہیں۔ یہ کم یقین رکھنے والوں کی بات ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، کچھ لوگ تو یعنی بالکل اس سے پرہیز کیا کہ شعیب علیہ السلام نے کہہ دیا ہے تو ہم نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ بھی تھی کہ اس دن مچھلیاں خاص ذکر کرنے کے لیے کنارے پر آتی تھی، اس لیے منع کر دیا گیا تھا کہ ان مچھلیوں کا شکار مت کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر خاص کرنے کے لیے آتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ سنیچر کو مچھلیاں بہت آتی ہیں اور وہ آتی تھی، کوئی خاص وجہ سے آتی تھی، تو کچھ لوگ جو دنیا کے لالچی لوگ تھے نا، ان کو لگا کہ اتنی مچھلیاں آتی ہیں اور ہم ایک کام کرتے ہیں کہ سنیچر کو مچھلی پکڑنے کی اجازت تو ہے نہیں، تو جمعے کی رات میں ہم جال بچھا دیں، سنیچر کو جو مچھلی آئے گی پھنس جائے گی، تو اتوار کے دن ہم سب کھینچ لیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ کتنے نافرمان ہوتے تھے وہ، کتنی ایک اس پر صبر کر لیتے تو کیا تھا، ایسے ہی اب آپ کہیں ہاں صبر کر لینا چاہیے۔ ہم بھی بہت ساری چیزیں جس سے صبر نہیں کرتے، ان کو تو چھوڑو، ان کا تو جو ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، ہم ابھی مرے نہیں ہیں، اس سے پہلے ہم کو جو حکم دیا ہم وہ کر لیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، کسی بھی چیز کو کم نہ سمجھیں۔ تو سنیچر کے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہفتے کے دن 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، فارغ ہونے کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر حرف کے بدلے ایک حج اور عمرے کا ثواب دے گا۔ یہ بہت آسان، سنیچر کا انتظار کرو، سنیچر کے دن انشاءاللہ کتنا آسان ہے۔ دیکھو کیا فرمائے گا، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، اور پڑھنا کتنی ہے، صرف 4 رکعت پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ، کتنا آسان ہے۔ اور جب فارغ ہو جائے نماز پڑھ کے 4 رکعت پوری ہو جائے تو اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، وہ بھی ایک ہی بار، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر حرف کے بدلے ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھ دے گا۔ اب یہ اتنے کم کیوں ہے، اس میں اتنا کم پڑھنے کو کیوں کہا گیا، کیونکہ اتنے کم میں ہی لفظ بہت سارے ہو جائیں گے، اتنے حج اور اتنے عمرہ کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ مشقت نہیں کرواتا، اللہ تعالیٰ جو دینا چاہتا ہے نا اس کے بدلے میں مشقت بہت کم ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں لیکن انہیں ضرورت ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے۔ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ 5 ٹائم کوئی شخص غسل کرے تو اس کے جسم پر کوئی بھی میل نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ہمارے اوپر امپوز کیا، فرض کیا کہ تم کو پڑھنا ہے، تم پڑھو کیونکہ یہ تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی نہیں آ رہا، پھر بھی ہمیں کہ ہم وہی مچھلی پکڑنے والوں کی طرح ہو گئے، ہے نا۔ 5 ٹائم کی نماز کو کہا گیا تو ہم اس کے اندر اپنے تعویلات نکالتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں، ارے یہ ہو گیا، ارے ہاں جب کہو نماز کے لیے تو انسان لوگ جواب میں نہ صرف مسکرا دیتے ہیں، ارے ہاں تھوڑا ہے شیطانی وسوسہ ہے، تھوڑا اس میں پڑ جاتے ہیں، چکر میں پڑ جاتے، شیطانی وسوسے میں پڑھ کے کام دھندے کاروبار پہ نہیں جاتا، ایسا نہیں ہے کہ کام دھندے پہ نہیں جاتے، ارے ہاں شیطان نے بھٹکا دیا تھا میں آج کام پر نہیں ہوں، شیطان نے بھٹکا دیا، وہ 1000 کا نوٹ پڑا تھا وہ میں نے اٹھایا نہیں، 1000 اس لیے بولا کیونکہ ہے ہی نہیں، ہے نا، 1000 روپے کا نوٹ ہی نہیں ہے۔ تو
इस तरीके से लोग कोई नहीं कहेगा कि शैतान भटका देता, बाकी सारी चीज़ों में शैतान नहीं भटकाता है, नमाज पढ़ने में शैतान भटका देता है। तो असल में वो शैतान नहीं भटका देता, शैतान का काम भटकाना है। शैतान तो उनको भटकाता है जो राह पर होते हैं। तुम पहले से ही बेराह हो गए, गुमराह हो गए, तो शैतान को तुमको गुमराह करने की और तुम्हारे रास्ते में बैठने की जरूरत है ही नहीं। जो नमाज छोड़ दे तो वो पहले ऑलरेडी गुमराह है। तो ऐसे शख्स के रास्ते में शैतान नहीं आता, क्योंकि वो खुद शैतान बना हो। उसको पता है कि ये आएगा कहाँ से। हाँ, ऐसा शख्स अगर नेक लोगों के दरमियान में जाना जाता है, नमाज नहीं पढ़ता है, तो उसको नमाज के लिए दोबारा नहीं भटकेगा, क्योंकि उसकी तो आदत बन गई। जब नेक लोगों की तरफ जाने के लिए वो कसरत करेगा, तब वो रोकेगा उसको शैतान। बोले कि अरे ये तो रास्ते पर आ रहा है, यहाँ आ गया तो रास्ते पर लग जाए। इसके लिए वो अच्छे लोगों के साथ बैठने उठने नहीं देता। तो इसका ख्याल करें कि हम क्या कर रहे हैं और हमको करना क्या चाहिए। तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला हर हर्फ के बदले एक हज और उम्रे का सवाब अता करेगा, और उसके लिए हर हर्फ के बदले 1 साल के रोज़ों का और क़यामुल लैल का सवाब भी। ये 1 साल के रोज़े और क़यामुल लैल दोनों भी, यानी दिन में रोज़ा और रात में क़यामुल लैल। और इसे हर हर्फ के बदले एक शहीद का सवाब अता फरमाएगा, और वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के नीचे अंबिया इकराम और शोहदा के साथ होगा। अर्श में जो साए के नीचे जो है अंबिया इकराम और शहीदों के साथ में वो होगा क़यामत के दिन। ये नमाज पढ़ने में कौन सी शनिचर वाली नमाज जो सबसे आसान है, पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। अगर हमसे अगर कोई कहे कि भाई हफ्ते भर की जितनी नवाफिल हैं उसमें सबसे आसान कौन सी है, शनिचर की, और सबसे ज्यादा फजीलत वाली कौन सी है, तो पीर वाली सबसे ज्यादा फजीलत वाली। अब ये तो थे दिन, अब इंशाल्लाह रातें शुरू करते हैं, ठीक है। और ये रातें शुरू करके एक दो दिन की रातों का एक दो हदीस सुनेंगे, फिर खत्म करते हैं इंशाल्लाह। मैंने आपको बता दिया इसके बाद कौन कौन सी नमाजों के बारे में आने वाला है। यानी जो महीने की जो नमाजें होती हैं, मुख्तलिफ महीने में बदलने पर, साल बदलने पर जो ईद की नमाज आती है और रमज़ान में तरावी की नमाज आती है, इन तमाम नमाजों के बारे में इसी तरीके से फ़ज़ाइल बयान किए। इतवार की रात, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, इतवार की रात किसको कहते हैं? यानी हम जो संडे समझते हैं ना, वो संडे का दिन होता है। असल में शनिचर के दिन में जो शाम में मगरिब लगती है, तो वो इतवार की रात है, और दूसरा दिन इतवार का होता है, तो इतवार के शाम में जो है वो पीर की रात लग जाती है, ठीक है। तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला कि इतवार की रात के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इतवार की रात 20 रकत पढ़े, जो शख्स इतवार की रात 20 रकत पढ़े, हर रकत में सूरे फातिहा 1 बार और सूरे इखलास 50 मरतबा और सूरे फलक और नास 1-1 बार पढ़े, 100 मरतबा अल्लाह ताला से तौबा करे, इसके बाद अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए 100 मरतबा बख्शिश मांगे, 100 मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजे, अपनी कुव्वत से बराअत का ऐलान करे, ये अल्लाह ताला मुझ में कोई ताकत व कुव्वत नहीं, जो भी ताकत व कुव्वत है सब तेरे पास है, तू ही तौफीक देने वाला है। इस तरीके की अगर कोई कहे और अल्लाह ताला की पनाह मांगे और कहे कि गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के चुने हुए और उसके बनाए हुए हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूह अल्लाह, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महबूब हैं, इसके लिए उन लोगों की तादाद के बराबर सवाब मिले। सुभान अल्लाह। और कितने किन लोगों के बारे में, जो अल्लाह ताला से औलाद की दुआ मांगते और जो अल्लाह ताला से औलाद नहीं मांगते, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अमन वाले लोगों के साथ उठाएगा, और अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर वाजिब हो जाएगा कि अंबिया इकराम के साथ उसे जन्नत में दाखिल करें। ये इतवार की रात की नमाज है, ये भी आसान है। अब ये एक एक चीज़ को हम याद तो नहीं रख पाएंगे जब तक अमल में नहीं आएगा। जैसे हम एकदम छोटे थे तो हमको मदरसे में सिखाया जाता था, फजर की नमाज 4 रकत है, 2 सुन्नत 2 फर्ज, ज़ोहर की नमाज 12 रकत, 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, असर की नमाज 8 रकत, 4 सुन्नत 4। हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सी क्या है ना। तो हम मदरसे में कई बच्चे थे,
میں جو مدرسے میں پڑھتا تھا قریب 10-12 بچے تھے ہے نا, امام صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے, تو میں پورا بول دیتا تھا لاسٹ تک, یعنی اسٹارٹ سے لاسٹ تک جو 10 سب بول دیتا تھا, لیکن کچھ بچے تھے اس میں اٹکتے تھے, سمجھنا, وہ نماز میں کنفیوز ہو جاتے تھے, اور کیونکہ میں نے نماز شروع کر دی تھی اس وجہ سے مجھ کو یاد تھا, باقی کے بچوں کو یاد نہیں ہوتا تھا, تو جب ہم عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ ہم کو آسانی سے یاد ہوگا, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. آخری چیز, آخری حدیث, پیر کی رات. حضرت اعمش حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. اچھا ایک چیز آپ نے سنی, جتنے بھی آپ نے یہ روایتیں سنی سب جید صحابہ اکرام کی. اس سے کیا پتہ چلا, اصحابی کا نجوم, یہ صحابہ اکرام ہے نا, ستاروں کے مانند ہے, انہوں نے یہ عمل کیے ہیں, ہم کو بھی انہی کے راستے پر چلنا ہے, اور ان کے راستے پر چلنا مسلک اعلیٰ حضرت, جس کو ہم دور دور تک بھول گئے ہے نا. یہ آج ہمارے عمل میں ہے ہی نہیں, جبکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کے راستے پر ہیں, ہم سے محبت کرتے ہیں ہے نا. تو ان کے راستے پر چلنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ہم کو حکم دیا. تو حضرت اعمش حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی سوموار کی رات 4 رکعتیں پڑھے, پہلی رکعت میں 1 بار الحمدللہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص, پھر دوسری رکعت میں الحمدللہ اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص 20 مرتبہ, اور تیسری رکعت میں الحمدللہ اور سورہ اخلاص 30 مرتبہ, اور چوتھی رکعت میں الحمدللہ اور پھر سورہ اخلاص 40 مرتبہ. اس کا یاد کرنا آسان. پھر سلام پھیرنے کے بعد 75 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے, اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے 75 مرتبہ بخشش طلب کرے, پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے, تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر واجب ہے کہ وہ اس کے ہر سوال کے مطابق عطا فرمائے. اور اس نماز کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں. ہم جو صلاۃ الحاجت جو 2 رکعت پڑھتے ہیں نا نفل, اس سے بھی بہتر ہے یہ کون سی رات ہے, پیر کی رات. میں نے آپ کو بتایا دیکھو پیر کے دن کی بھی نفل کی فضیلت زیادہ تھی, ایسے ہی پیر کے رات کی جو یہ نفل ہے, یہ اس کا ثواب یہ ہے, اس کو صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے. یہ صلاۃ الحاجت جو ہے حدیث سے ثابت ہے. اگر کوئی حاجت ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھے اور اس کا ثواب حاصل کرے. اچھا یہاں کون ہے جس کو حاجت نہیں ہے؟ ہر کسی کو حاجت ہے. کس چیز کی حاجت ہے؟ یہاں کوئی نہیں کہے گا کہ ہمیں دنیا کی حاجت ہے نا, اور کہنا بھی نہیں چاہیے کہ دنیا کی, کیونکہ جتنا دیا خدا نے مجھ کو اتنی میری اوقات ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا ہے وہی بہت ہے, اس سے زیادہ اور کیا مانگوں. کہ ہماری یعنی جو ہے ہماری شکل نہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اور مانگیں, ہمارا منہ نہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اور مانگیں, لیکن آخرت کے لیے ہم مانگ سکتے ہیں. تو آخرت جو حاجت ہے نا, آخرت کی حاجت رکھو نا, اللہ تبارک تعالیٰ حضور علیہ السلام کا دیدار موت کے وقت عطا فرما, قبر میں عطا فرما, حشر کے میدان میں عطا فرما, جنت میں سرکار کا پڑوس عطا فرما ہے نا, اور ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما, اور جنت البقیع میں مدفن عطا فرما. یہ ساری دعائیں حاجت کر سکتے ہیں. حضور علیہ السلام کا دیدار ہم کو ابھی زندگی میں خواب میں عطا فرما, یہ بھی مانگ سکتے ہیں. تو ایسی حاجتیں انشاءاللہ مانگیں, اور نوافل پر دوام حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگیں. 5 وقتہ نماز کبھی کوئی ترک نہ ہو, اس کی دعا مانگ سکتے ہیں. بہت ساری یعنی صلاۃ الحاجت کا استعمال اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں, کریں گے نا انشاءاللہ. اور اگر کسی کو ڈیٹیل میں یہ اگر نماز کا طریقہ چاہیے تو احیاء العلوم یہاں رکھی رہتی ہے, اس کا فوٹو لے کر آپ جا سکتے ہیں ہے نا, اردو میں. اور یہی جو ہے پہلی جلد ہے, پہلی جلد آپ اگر ہندی میں بھی PDF اس کا ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس میں بھی آپ یہ نمازیں ڈھونڈ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. آپ کو کبھی بھی کسی کو بھی کوئی ضرورت حاجت پیش آئے کسی کو, اور آپ کو کہیں کوئی کہے کہ کوئی وظیفہ بتاؤ یا کچھ, تو آپ اپنے نیٹ پر یہ چیک کر کے احیاء العلوم کی پہلی جلد ڈاؤن لوڈ کر کے, اور اس میں یہ نوافل جو ہے نا پیر کی رات کا کے نفل وہ نکال کر اور سامنے والے کو بتا دیں کہ یہ پڑھیں, ٹھیک ہے, کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا حضور علیہ السلام کے دارین مقدس کے صدقے فیض میرے مولا ہمیں حقیقتاً نوافل کی کثرت کرنے والا بنا. میرے مولا ہمارے پیشانیوں میں سجدوں کی طلب عطا فرما. میرے مولا ہمیں فرائض اور واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے والا بنا. میرے مولا حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی
گزارنے والا بنا، میرے مولا ہمیں خوب خوب دین کا کام کرنے والا بنا، میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں گناہوں سے اور برائیوں سے، برے لوگوں سے اور دنیا کے تمام فکروں سے اور وباؤں سے میرے مولا ہمیں اپنی حفاظت اور اپنی پناہ عطا فرما، میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، میرے مولا اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، میرے مولا تیرے پاک دوستوں کے صدقے میں، اولیاء اللہ کے صدقے میں میرے مولا تیرے جو اولیاء کاملین ہیں میرے مولا ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، میرے مولا ہمیں سچا مسلمان بنا، میرے مولا ہمیں سچا مومن بنا، میرے مولا ہمیں سچا حضور علیہ السلام کا عاشق بنا، میرے مولا ہمیں سچا عاشق صحابہ اور عاشق اولیاء اللہ بنا، میرے مولا ہمیں سچا عاشق اہل بیت بنا، میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔